میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں. قائم ہے رمضان قائم ٹی وی کی طرف سے اپنی طرف سے. محترمہ یقیناً آپ گفتگو کافی دیر سے سماعت فرما رہی ہیں. ہمارے مہمان گرامی گفتگو کر رہے ہیں جادو پر، معجزے پر. یقیناً بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں، بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں. کیا اسلامی نظریے میں کیا جادو اور وسوسے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یعنی وسوسہ کیا ہے اور جادو کیا ہے؟ خانم آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. اچھا جی تھوڑی سی آڈیو کو بہتر کر ابھی ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بہتر. جی اگر تھوڑا لاؤڈ بولیں گے تو میرے خیال سے بہتر ہو جائے گی. تھوڑا سا لاؤڈ. اچھا وہ ابھی جوش ایمانی سے خود ہی لاؤڈ ہو جائیں گے. اچھا ہاں ایگزیکٹلی. بہت خوب جی بالکل انشاءاللہ. دیکھیں جب اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی کہ اب میرا کچھ کہنا بس سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا اس حوالے سے. لیکن دیکھیں جادو اور ایلیوژن جو میں سمجھتی ہوں کہ دو ڈفرینٹ چیزیں اس لیے ہیں کہ جادو کا یہ جو لفظ ہے نا یہ قرآن میں 60 ٹائمز آیا ہے قرآن کریم میں. اور جادو ایک حقیقت ہے. اور جو آپ نے پوچھا وسوسہ شیطانی اور جادو جو ہے یہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ تو دیکھیں شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر جو انسان ہے نا وہ اس کو پھر امپلیمنٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. اور جادو جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کی جو قسمیں ہیں کہ جو بلیک میجک ہے اور ایک جو بھی جادو وہ ہے ایلیوژن دیکھیں حرام نہیں ہے. اس لیے حرام نہیں ہے کہ جو ہم جیسے بچپن میں بھی ہمارے اسکولوں میں میجیشین آتے تھے نا کہ وہ وہی ہماری آئیز کو کیپچر کر لیتے تھے. اور جو ابھی ڈاکٹر فیض صاحب نے جس کو بہت انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ان کی فیلڈ ہے سائنس اور وہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا. تو وہ جو ایلیوژن ہے اور یہ جو جادو ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کیا جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی جس کا ذکر ہے کہ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو استعمال کرتے تھے. اور ہاروت اور ماروت جو ہیں یہ جو دو فرشتے تھے، اس آیت کی تفاسیر میں جو ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ علامہ طباطبائی نے کہا کہ اس میں ملینز احتمالات ہیں بالکل اس مطلب آیت کی تفسیر کے معاملے میں. اور میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. تو ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں کہ جیسے بالکل کلیئرلی قرآن میں لکھا ہے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے. یعنی ہاروت اور ماروت کو جو ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جادو سکھانے کے لیے آئے تھے. تو جادو سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جادو کا توڑ سکھانے کے لیے آئے تھے. اور جادو کرنا اور کرانا اور سکھانا سب کچھ حرام ہے لیکن جادو کا توڑ شرعن حرام نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اس جادو کی وجہ سے تکلیف سے گزر رہا ہے تو اگر جو اس کا علم رکھتے ہیں، اور ہاروت و ماروت جو دو فرشتے تھے اور بشر کی صورت میں انہیں بھیجا گیا تھا، تو اس وقت جو حضرت سلیمان کے زمانے میں اور آپ دیکھیں کہ مصر میں اور یہاں جو بابل میں بہت زیادہ جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ اس وقت جادو سیکھتے تھے اور جادو کیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان ظاہر ہے کہ وہ اس سے روکا کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. جو شیاطین کا ان پر غلبہ تھا، ایک تو وجہ یہ کہ اس وقت سائنس کے علوم نہیں تھے، سائنس اس وقت نہیں تھی. تو یہ والی چیزیں نا اگر جیسے اب آج کے دور میں ہم دیکھیں تو جیسے جینڈر چینج ہو جاتا ہے، اگر اس وقت اگر یہ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں جو جینڈر چینج کر دیتے ہیں، لڑکا لڑکی بن جاتا ہے، لڑکی لڑکا بن جاتی ہے، تو اس کو تو وہ جادو ہی تصور کرتے ہیں نا کہ جو اس وقت اس کا علم سائنس کا علم نہیں رکھتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہاروت اور ماروت اس وقت کی ہاروت اور ماروت جی کہہ رہا ہوں اب آگاہی ہے ان علوم سے. اس وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت علوم سے آگاہی نہ ہونے کو ہر چیز کو جادو بنا دیتے تھے. جی ایگزیکٹلی. اس وقت سائنس کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، سائنس کے علوم اس طرح نہیں تھے جو آج جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے تو یہ اس وقت نہیں تھا. اس لیے یہ والی چیزیں اگر اس وقت آج سائنس کی وہ یہ کرشمات دیکھتے تو وہ اس کو بھی جادو ہی کہتے. تو دیکھیں لیکن سجاد بھائی میں یہاں پر ایک بات کروں گا، تو پھر قرآن نے اس کو قرآن میں پھر یہ بات جادو کے نام سے کیوں ہو رہی ہے؟ تو پھر تو قرآن میں کوئی اور کیا ہونا چاہیے اس کا. نہیں، جادو برحق ہے، جادو برحق ہے.